السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی دل جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، جس کے لیے دعاؤں میں آنکھیں بھیگتی ہیں، وہ کسی اور کے نصیب کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ دل کو توڑ دیتا ہے، جانتی ہوں، سانسوں کو روک دیتا ہے، یقین کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مگر سنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جس کے جانے سے آپ ٹوٹ گئے ہو نا، ممکن ہے اس کے جانے میں آپ کے لیے حفاظت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور ایک نئی راہ ہو۔ رو لیجئے، خود کو وقت دیجئے، مگر خود کو ختم نہ کریے۔ یہ درد صرف عارضی ہے، یہ خلا صرف وقتی ہے۔ آپ ٹوٹے ہو مگر بکھرے نہیں ہو۔ کبھی کبھی دل کو وہ نہیں ملتا جسے وہ چاہتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اٹھیے، اپنے آنسوؤں سے وضو کریے، اپنے زخموں سے سبق سیکھیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیے جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا بلکہ سنوار دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ محبت آپ کے اختیار میں تھی، مگر نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یقین کریے، ایک دن آئے گا جب آپ اس صدمے کو مسکرا کر یاد کریں گے اور کہیں گے، الحمدللہ، جو ہو گیا وہ میرا مقدر نہ تھا، اور جو ملا ہے وہ میری دعا کا بہترین جواب تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں جانتی ہوں کہ ایک وقت میں جس سے آپ محبت کرتے ہوں اور وہ محبت آپ کی نہ رہے، کسی اور کی ہو جائے، تو اس میں انسان کی روح اور نفس دونوں شدید متاثر ہوتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کسی اور کے نگاہ میں لکھا جا چکا ہے۔ یقین کریے، اس جملے میں درد، مایوسی اور ایک گہرا روحانی سبق چھپا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں یقین رکھا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے طے شدہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی شخص جس سے آپ محبت کرتے تھے کسی اور کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آپ کا صبر آپ کو روحانی طور پر بلند کرے گا۔ دیکھیے، اصل محبت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، نہ کہ اس سے دور۔ اگر کوئی محبت آپ کو بے سکونی، بے صبری اور اللہ سے شکایت کی طرف لے جائے نا، تو وہ محبت نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس انسان سے آپ نے دل لگا لیا ہو، اس کا کسی اور کا ہونا ایک شدید صدمہ ہوتا ہے۔ یہ صدمہ ذہن پر اثر ڈالتا ہے، نیند، بھوک، دلچسپی اور زندگی کی امید کو متاثر کرتا ہے۔ یہ کیفیت عارضی ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے نہ سنبھالی جائے تو ڈپریشن اور مایوسی میں بدل سکتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں ہمارے ہوئے نقصان کو تسلیم کرنا چاہیے، رونا، دکھ محسوس کرنا چاہیے، بالآخر اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ ایک قدرتی عمل تھا۔ اگر آپ خود کو اظہار کی اجازت نہیں دیں گے تو جذبات اندر ہی اندر کھلنے لگیں گے۔ ایسے وقت میں خود کو سنبھالیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، دعائیں دل کھول کر مانگا کریں، قریبی دوستوں سے کچھ باتیں شیئر کر لیا کریں،
مثبت مصروفیات میں خود کو مصروف کر لیا کریں۔ انسان کا دل بہت لچکدار ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ شفا پا جاتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ بہتر دروازے کھولتا ہے۔ نفسیاتی طور پر امید کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے تاکہ مایوسی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کسی اور کا نصیب بن چکا ہے، آپ کے اختیار سے باہر ہے، لیکن اس پر آپ کا رد عمل آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اپنے جذبات کو سمجھنا اور آگے بڑھنے کی ہمت، یہی اصل روحانی اور نفسیاتی کامیابی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ پر جو گزری ہے، جس صدمے سے آپ گزر رہے ہیں، اس صدمے کو تسلیم کرنا سیکھیے۔ آپ صدمے کا انکار نہ کریں۔ اکثر لوگ خود کو دھوکہ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید وہ واپس آ جائے یا یہ سب جھوٹ ہے۔ اپنے دل سے یہ بات واضح طور پر تسلیم کر لیں کہ اب وہ شخص کسی اور کا ہو چکا ہے اور یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ تسلیم کرنے سے ذہن حقیقت کے مطابق سوچنے لگتا ہے، جو شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اپنے دکھ، غصے، مایوسی اور آنسو کو دبا کر نہ رکھیں۔ رو لیجئے، کسی قابل اعتماد دوست یا کسی رشتہ دار کو بتا دیجئے۔ یہ سب جذباتی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر دل میں بات دب جائے تو وہ اندر ہی اندر ذہنی دباؤ، بے چینی یا ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر لوگ خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں کہ کاش میں بہتر ہوتا یا ہوتی، میری غلطی تھی وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے کہ محبت ہمیشہ دو طرفہ عمل ہے، اور اگر کوئی آپ کے نصیب میں نہیں تھا تو یہ آپ کی ناکامی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ذہن کو خالی نہ رہنے دیں، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ کوئی ہنر سیکھیے، دینی باتیں سیکھیے، یہ سب ذہن کو مثبت سوچ کی طرف لے کے جائیں گے۔ ایک انسان کی محبت پانا یا کھونا آپ کی شخصیت کی ویلیو کو متعین نہیں کرتا۔ خود سے محبت کرنا سیکھیے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر کہیے کہ میں کافی ہوں، میں قابل عزت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے سبب پیدا نہیں کیا۔ انسان ماضی سے سیکھتا ہے لیکن حال میں جیتتا ہے اور مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نئے اہداف طے کریے، جیسے تعلیمی، پیشہ ورانہ یا روحانی۔ یہ سوچئے کہ جو گیا وہ آپ کا مقدر نہیں تھا، اور جو آنے والا ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر صدمہ بہت شدید ہو، نیند، کھانے پینے یا روزمرہ زندگی پر اثر ڈال رہا ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دل لگا لیجئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریے۔ یاد رکھیے کہ یہ صدمہ وقتی ہے اور آپ اس میں سے ضرور نکل سکتے ہیں، اگر آپ خود کو وقت دیں گے، اپنی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ انسان کی اصل طاقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ ٹوٹ کر بھی سنبھلنے کی ہمت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جس صدمے سے آپ گزر رہے ہیں، میں اس صدمے کو جانتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں، آپ کی پریشانی کو، آپ کی دکھ کو، آپ کی تکلیف کو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ میں جانتی ہوں یہ کہتے نہ آسان ہے، یہ صدمہ ایسا ہے جس سے نکلنے کے لیے کئی وقت لگ جاتا ہے، لیکن میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے بہن بھائیوں کو جو اس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس دور سے نکال دے۔ جس شخص کے چلے جانے سے وہ تکلیف میں ہے، اے اللہ پاک
جو واپس ملنا ناممکن ہے، اللہ پاک ان کے دلوں کو سکون عطا کر ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں آنے والی نئی راہوں کو دیکھ کر اس راستے پر چل کر اپنی زندگی اچھے طریقے سے چلا سکیں، اور ان سب کی دعاؤں پر اللہ پاک کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔